الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سر رانا محمد بشیر۔ آج میرا لیکچر نمبر 14 ہے کلاس 10th کے لیے۔ لیکچر نمبر 14 شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر 13 کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکچر نمبر 13 میں میں نے آپ کو پہلی غزل کے 2 اشعار پڑھائے تھے۔ یہ غزل جو ہے وہ آپ کی بک کے پیج نمبر 156 پر لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کا جو ہوم ورک تھا وہ پہلے 2 اشعار کی تشریح بڑا آپ نے اپنے ریکارڈ پر لکھنی تھی اور ساتھ اس کو یاد بھی کرنا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں نے یہ کام کیا بھی ہوگا۔ اب بغیر کسی تاخیر کے آج کے لیکچر نمبر 14 کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج ہم نے لیکچر نمبر 14 میں پہلی جو غزل ہے آپ کی، اس کے اگلے جو باقی اشعار رہتے ہیں اس کی ہم آج تشریح کریں گے۔ تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 156 نکالیں۔ تھرڈ شیٹ سے ہم نے شروع کرنا ہے جی آج۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ یہاں پر مشکل الفاظ کے پہلے ہم معنی دیکھیں گے بیٹا۔ درماندہ کہتے ہیں قافلے سے بچھڑا ہوا شخص جو ہوتا ہے، اور بارگاہ کہتے ہیں اللہ کا دربار، عطا کا کہتے ہیں عنایت کرنے والا، گنہگار گناہ کرنے والا، خطا کہتے ہیں غلطی کو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غزل کی تشریح کرنے کے 2 بیٹا میتھڈ ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ کسی بھی پوری غزل کی تشریح نہ تو ہم عشق حقیقی میں کر سکتے ہیں اور نہ ہی عشق مجازی میں کر سکتے ہیں۔ عشق حقیقی سے کیا مراد ہے اور عشق مجازی سے کیا مراد ہے؟ عشق حقیقی سے مراد ہے اپنے رب کے متعلقہ بات کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار جو ہے، اور عشق مجازی سے مراد ہے کائنات کے اندر رہتے ہوئے انسان کی دوسرے انسان سے جو محبت ہوتی ہے اسے عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ اب غزل کی جو تشریح ہم کر رہے ہیں اس میں چند اشعار ایسے ہیں جس کی تشریح کرنے کے لیے ہمیں عشق مجازی بات کرنا پڑے گی، اور اسی غزل کے چند اشعار ایسے ہیں کہ جس کی تشریح کرنے کے لیے ہمیں عشق مجازی بات کرنا پڑے گی۔ ہم کسی بھی غزل کی پوری تشریح جو ہے وہ عشق حقیقی میں نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کے تمام اشعار کی تشریح عشق حقیقی میں نہیں کر سکتے۔ اس کے چند اشعار ایسے ہوں گے جس کی تشریح کرنے کے لیے ہمیں عشق مجازی بات کرنا پڑے گی، اور اس کے چند اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کی تشریح کرنے کے لیے ہمیں عشق حقیقی بات کرنا پڑے گی۔ اسی وجہ سے غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ جو ہم تھرڈ شیئر پڑھ رہے ہیں اس میں عشق حقیقی میں ہم اب تشریح کریں گے۔ اس کی مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب اس کی تشریح کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ شاعر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں، اس کا مفہوم بنتا ہے شعر کا، میں بارگاہ بخشش سے بچھڑا ہوا شخص ہوں، یعنی میں جو اللہ کی بارگاہ میں لوگ بیٹھتے تھے بخشش مانگنے والے، اب ان سے بچھڑ چکا ہوں۔ میں گناہ گار ہوں، یعنی میں گناہوں میں شامل ہو چکا ہوں، گناہ گاروں میں، اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں گناہ گاروں میں کیوں شامل ہو چکا ہوں کہ میں نے کوئی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ میں معافی کا طلبگار ہوں، اب میں معافی چاہتا ہوں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہے حضرت مہانی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار سے جہاں سے لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے بہت دور پڑا ہوں۔ میں تسلیم کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ گار ہونے کی وجہ سے میں اللہ سے معافی کا قصدوار ہوا ہوں۔ امید ہے کہ وہ میری خطا کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ جو ہیں وہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا جو ہے وہ پر ہو جائے، مگر اس بندے کی آنکھوں سے ایک مکھی کے پر جتنا آنسو بھی بہہ جاتا ہے، یا اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یا وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، تو میں اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر انسان جو ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ بقول شاعر کہتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں جی۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی۔ اس کا مفہوم بنتا ہے، اے محبوب تیری قدر دانوں کی حالت تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، یعنی اب ہماری حالت کیسی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری محبت کا رتبہ اور مقام صرف میں ہی جانتا ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں تو میری طرف دیکھ، تمہیں
میری حالت کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری محبت میں میری حالت کیا ہو گئی ہے، اور تمہیں پانے کی خواہش میں، تمنا میں میں نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے، یعنی اپنی ذات کو بلا دیا ہے، میں نے اپنے مقصد کو بلا دیا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے کائنات کے اندر آیا تھا، اس مقصد کو میں نے چھوڑ کے تمہارے حسن کے پیچھے جو ہے بھاگ پڑا ہوں، اور اس قدر پاگل ہو چکا ہوں تمہارے عشق کے اندر کہ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہیں رہی ہے۔ اور عشق کی انتہا یہ میں نے کر دی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس رب کو بھول گیا ہوں صرف تیری عشق و محبت کی خاطر۔ نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں، پہنچ جائیں گی انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس شعر کا مفہوم بنتا ہے، اے حسرت عشق کے راستے پر چل پڑا ہے تو منزل بھی پہنچ ہی جائیں گے، یعنی کہ ایک نہ ایک دن منزل کو پہنچ جائیں گے۔ تشدد میں شاعر بیان کرتا ہے، شاعر جو ہے اپنے آپ سے مخاطب اور کہتا ہے کہ جب ہم نے عزم کر لیا ہے کہ عشق کی راہ پر برحل چلنا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جس کام کی ابتدا ہو جائے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں تکمیل پایا میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ گویا کہ مایوس ہونا مناسب نہیں ہے، قدم بڑھانا اصل بات یہ ہے۔ انسان کا آخر کار اپنی منزل پا لیتا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، آپ ایک نہ ایک دن اس کے انجام کو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے کسی نہ کسی مشکل جتنا مرضی کام ہو، جب اس راستے کا آپ ابتدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے کاموں میں آسانی کا پیدا فرما دیتے ہیں اور آپ کی منزل آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جی یہ تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر نمبر 14، جس میں نے آپ کی پہلی غزل کے آخری 3 اشعار پڑھائے ہیں۔ ہوم ورک جو بیٹا آپ کا ہوگا وہ آخری شعر کی تشریح بیٹا آپ نے کرنی ہے، لیکن یاد آپ نے تمام اشعار ہی کرنے ہیں۔ اور نیکسٹ لیکچر نمبر 15 میں ہم نیکسٹ جو غزل ہے سیکنڈ غزل وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔